السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنط منكن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ دورہ تفسیر القرآن میں آج 22ویں پارے کی تلاوت کریں گے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو فرما برداری کرے تم میں سے، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل صالحا اور وہ نیک عمل کرے، نؤتها اجرہا مرتین، ہم دیں گے اسے اس کا اجر 2 مرتبہ، وآتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے تیار کیا اس کے لیے عزت والا رزق۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کا تذکرہ کیا تھا۔ ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خرچے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا تھا کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو نبی سے کہا ان کو کچھ پیسے دو اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، لیکن اگر یہ اللہ کو چاہتی ہیں اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نبی کی بیویوں میں سے فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور وہ نیک عمل کرے، ہم اس کو اس کا جو اجر ہے وہ 2 مرتبہ دیں گے۔ 2 مرتبہ دینے کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ آ، ایک عام خاتون کی حیثیت سے وہ عمل کرتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے عزت والا رزق رکھا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خرچہ دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ جب خیبر کی فتح ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں سے خمس مال ملتا تھا، 5واں حصہ، تو 80 وسق یعنی 240 من کھجوریں اور 20 وسق یعنی 60 من جو، یہ ہر بیوی کو حصہ ملتا تھا۔ سالانہ 240 من کھجوریں اور 60 من جو، یہ ہر بیوی کو یہ حصہ ملتا تھا، اور یہ ایسا حصہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ تو ایک عام خاتون کے لیے، یعنی ایک ہی خاتون ہو جبکہ اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کے لیے یعنی 240 من کھجوریں سالانہ اور 60 من جو کا آٹا، یہ بہت زیادہ خوراک ہے۔ یعنی اس کو سیل کیا جا سکتا ہے، اس کے متبادل کچھ چیزیں خریدی جا سکتی تھیں، لیکن ازواج مطہرات جو تھیں وہ، ان کی اچھی تربیت تھی، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے والی تھیں۔ تو یہ جو حصہ ان کے پاس آتا بسا اوقات تو وہ بہت جلد اس کو ختم کر لیا کرتی تھیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، نہیں ہو تم عورتیں عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کر لو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والیاں بن جاؤ تو تمہارا مقابلہ تو دنیا کی کوئی خاتون نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہو۔ فلا تخضعن بالقول، تو نہ تم نرمی کرو بات کرنے میں، یعنی جب بھی آپ نے کسی مرد سے بات کرنی ہے تو بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی آواز میں اور عورت کی آواز میں ایک فرق رکھا ہے۔ مرد کی جو آواز ہوتی ہے وہ بسا اوقات روب دار بھی ہوتی ہے، اس میں لچک نہیں ہوتی،
جبکہ خاتون کی جو گفتگو ہے اس میں لچک ہوتی ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیمار دل اور کمزور ایمان وہ اس سے بھٹک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے بات کرتے وقت نرمی نہیں کرنی، لہذا یہ حکم تو ویسے تو ہماری ماؤں کے لیے تھا، لیکن عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کبھی مردوں سے بات کرنی پڑ جائے تو عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ بڑی نرمی سے، بڑے دھیمے لہجے سے اور بڑی محبت اور شفقت سے وہ کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کریں، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہوتی ہیں، بسا اوقات ان کو قاری صاحب سے پڑھنا پڑتا ہے، تو قاری صاحب سے پڑھنا، جبکہ اس سے تلفظ کو سیکھنا اور اپنے لہجے کو بہتر کرنا، پھر آواز کو اور خوبصورت بنا کے پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی عورت جو ہے وہ اپنی آواز کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے لہجے میں ایک کشش ہوگی، تو کشش جو ہے یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت سوال کر سکتی ہے استاد سے، عورت سماع کر سکتی ہے، سن سکتی ہے اس کی گفتگو، لیکن اس سے باقاعدہ یعنی پرکشش لہجے میں تلاوت کرنا اور اس کی تصحیح کروانا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ محل نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا؟ فیطمع الذی، تو طمع کرنے لگیں گے وہ، فی قلبہ مرض، اس کے دل میں بیماری ہے، جس کا ایمان کمزور ہے پھر وہ عورت کے بارے میں طمع کرے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم عورتیں کہو اچھی بات، یعنی یہ نہیں ہے کہ بدتمیز ہو جانا ہے، لیکن بات معروف کے مطابق ہی ہونی چاہیے، یعنی ایک اچھے طریقے سے، لیکن اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹکی رہو اپنے گھروں میں، یعنی گھروں میں ہی رہو۔ کرن کا مطلب ہوتا ہے اقرار، اقرار کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ، یعنی اسی جگہ پہ رہنا مستقل طور پہ۔ عورتوں کے لیے اصل جو ٹھکانہ ہے وہ ان کا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی جن کا نام تھا سودا، یہ جسیم عورت تھیں، یعنی ان کا جو جسم تھا وہ زیادہ تھا، زیادہ موٹی خاتون تھیں، تو باہر جب نکلتی تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور بڑے غصے سے کہا کہ تم واپس اپنے گھر میں جاؤ، کیوں باہر نکلی ہو؟ چونکہ پردے کی آیات سے پہلے تو صحابہ ایک دوسرے کی ظاہر ہے بیویوں کو بھی جانتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی موجود تھے، تو سودا تشریف لائیں اور کہا کہ مجھے عمر نے اس طریقے سے ڈانٹا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ عورتیں کبھی اپنے گھر سے باہر نکلے ہی نہ، لیکن میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ جس عورت کو گھر کے باہر کام ہو وہ صرف کام کی غرض سے نکل سکتی ہے، کوئی کام نہیں ہے کسی عورت کو بلا وجہ گھر سے نکلے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور نہ تم اظہار زینت کرو اظہار زینت جاہلیت کی طرح، جیسے جاہلیت کی خواتین بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں خوشبو پرفیوم لگا کے، اس طریقے سے آپ نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرو اس کے رسول کی بھی۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے لے جائے گندگی کو اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کے گھر والے میں نا ازواج مطہرات نہیں آتی، اس میں صرف علی آتے ہیں، علی کی آل آتی ہے اور فاطمہ آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی کی بیویوں سے، اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی نبی کی بیویوں ہی کا تذکرہ ہے، تو یہاں نبی کی بیویوں کی بات ہی چل رہی ہے، تو اللہ نے اسی نبی کی بیویوں کی بات کے دوران کہہ دیا کہ اے نبی کی گھر والوں، نبی کے گھر والوں، تو مراد اس سے نبی کی اس میں تمام کی تمام بیویاں ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ پاک کرے تمہیں خوب پاک کرنا، یعنی اللہ یہ تمہیں آداب اس لیے بیان کر رہے تاکہ تم سے گندگی، جاہلیت کی گندگی دور ہو جائے اور تم پاک ہو جاؤ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اور تم یاد کرو
جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے، اور حکمت کی باتوں کو بھی یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو قرآن ہے، اس کے احکام ہیں، یہ آپ اچھے طریقے سے ان کو یاد کرو۔ گھر میں فارغ رہنے کی بجائے آپ کے نبی پہ جو وحی نازل ہوتی ہے قرآن، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک تمام کے تمام مرد اور تمام کی تمام مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین، سچ بولنے والے مرد، والصادقات، اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرم گاہوں کی، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ اللہ نے 10 اوصاف بیان کیے ہیں۔ جس بندے کے اندر یا جس خاتون کے اندر یہ 10 اوصاف ہیں، اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتا، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت، و اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ، اللہ نے یہاں پہ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ساری باتیں کی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ صرف نبی کے گھر والوں کے لیے سارے مسئلے ہیں، اور نبی کے جو گھر والے نہیں ہیں وہ نبی کی مخالفت بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا تذکرہ کیا۔ وما كان لمؤمن، کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، یعنی نبی کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کو بندہ سمجھے کہ نہیں میرے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی اختیار ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، بہت واضح گمراہ ہونا۔ یعنی نبی کی نافرمانی نبی کے گھر والے کریں یا نبی کی نافرمانی نبی کے گھر کے باہر والے کریں، یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ اس پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تو نے بھی انعام کیا علیہ اس پر، امسک علیہ کا زوجہ کا، تو روکے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي، اور تو چھپا رہا تھا، فی نفسی کا اپنے دل میں، ما جو اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا اسے۔ اصل یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی جس کا نام تھا زینب بنت جہش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو طلاق دے دی۔ تو طلاق کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ زینب کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ نبی اس بات کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے، نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے، لوگ کہیں گے کہ نبی نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ یعنی زید بن حارثہ اگر منہ بولے بیٹے تھے تو ان کی جو بیوی تھی وہ بہو ہی لگتی تھی نا، اس لحاظ سے، چونکہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کو بیٹے والے حقوق دیے جاتے تھے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھی۔ لیکن میں یہاں پہ کچھ وہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے تفسیروں میں بہت سی غلط باتیں لکھی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر بھی لازم آتی ہے۔ اور میں حیران اس لیے ہوں کہ بعض بڑے بڑے مفسرین جو ہیں، یعنی تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آ، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب، ایک دفعہ اللہ کے نبی زید کے گھر میں گئے تو دیکھا
کہ وہ زینب گھر میں اکیلی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکل و صورت اچھی لگی، تو آپ کا دل کیا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ بات حضرت زید کو جب پتہ چلی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیات نازل کر دی۔ بہت غلط بات ہے کہ نبی کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شادی شدہ خاتون کو دیکھیں اور پھر آپ کا یہ دل کرنا شروع ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اگرچہ بہت سے مفسرین نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، لیکن ہم کسی صورت بھی اس کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے جبکہ اس کی کوئی وضاحت کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اگر خود سے کوئی آدمی یہ توجیہ بیان کرنا شروع کر دے تو ہم تو کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ حضرت زید نے اپنی اس سے حاجت کو پورا کر لیا جیسا قرآن کہتا ہے، پھر انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ حضرت جو بلکہ جو زینب بنت جہش تھی ان کی شادی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دی۔ اور یہ بات کہ نبی نے اس وقت دیکھا اور وہ آپ کو اچھی لگی، تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ نبی کی رشتہ دار تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا نکاح زید کے ساتھ کروایا تھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جمال کو نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے بچپن میں جب لوگ کزن آپس میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے اکٹھے ہی بچپنا گزرتا ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ایسا یہ ہوا، تو نبی اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ تو لوگوں سے ڈر رہے تھے، لیکن واللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت۔ یہ زید رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز ہے کہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ صرف اور صرف زید رضی اللہ عنہ، اور یہاں وہ نام آیا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا۔ زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، بیویوں میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اب آپ کے لیے نہیں ہے، بعد میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بندہ منہ بولا بیٹا جو ہے کسی کو بنائے، پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا وہ مر گیا، تو وہ اپنی جو معاشرتی لحاظ سے اپنی بہو بنتی ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محرم رشتہ نہیں ہوتا، یعنی اس سے پردہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور تھا اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی پر کوئی بھی حرج، مما اس سے فرض اللہ لہ، فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے، الذین ان میں خلو من قبل، جو گزر چکے اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ رب العالمین کا جو اندازہ وہ طے کیا ہوا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے۔ اللہ یہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں سے نہیں صرف اللہ سے ڈرتا ہے نا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ ما کان محمد النبا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کا ایک ہی بیٹا تھا ابراہیم جو فوت ہو گیا۔ پھر نبی عورتوں کے باپ تھے، یعنی حضرت آ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جو ان کی بہنیں تھیں ان کے باپ تھے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ نے یعنی زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات تھی
کہ وہ نبی کے بیٹے، اس کی کلی نفی کر دی۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبی، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ وکان امر اللہ، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ تو اللہ نے یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہی کہ نبی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ خاتم النبیین ہے، یہ کسی اور کو بھی اعزاز نہیں ملا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کو، ذکرًا کثیرا، بہت ہی زیادہ یاد کرنا، وَسَبِّحُوهُ بُکرةً وَعَشِیًّا، تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ هو الذی، وہ اللہ جو یصلی، رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہے مومنوں پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ، سلام ان کی دعا جس دن وہ ملیں گے اس اللہ سے۔ تحیہ کیا ہوگا؟ سلام، سلام ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے عزت والا اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا، ومبشرا، بشارتیں دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ نبی اس دنیا میں گواہ بن کے آئے ہیں، اللہ سے، اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا، اور دنیا میں جنت کی بشارتیں اور جہنم سے ڈرانے والے بن کر آئے ہیں، وداعیا الی اللہ، اور بلانے والے اللہ کی طرف۔ نبی اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو اپنی بندگی کی طرف بلائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو بندوں کو، بندوں کی غلامی سے آزاد کروا کے اللہ کی بندگی کا درس دے، بِإِذْنِ ہی، اس کے اذن، حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور چراغ بنا کر بھیجا ہے روشنی کرنے والا۔ نبی چراغ تھا، نبی چراغ تھے، وہ معاشرے میں روشنی کا ایک مینار ہوا کرتے تھے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو بھی، انا، اس وجہ سے کہ لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور آپ کافروں کی بات نہ مانیے، والمنافقین، اور نہ ہی منافقوں کی بات مانیں، وَدَعْ أَذَاهُمْ، آپ نظر انداز کیجئے ان کی ادار ثانیوں کو، یعنی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بہو کے ساتھ شادی کر لی تو آپ نظر انداز کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو لو، یعنی انہیں چھونے سے پہلے، ان سے مباشرت کرنے سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت، تو نہیں ہے، فما تو نہیں ہے، لکم تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، یعنی ایک بندے نے ایک عورت سے شادی کی، پھر اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی اس بندے نے اس کو طلاق دے دی، تو ایسی عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، جسے تم شمار کرو، یعنی کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ خاوند نے اس کے ساتھ کسی تعلق کو قائم نہیں کیا۔ البتہ اگر ایک آدمی نے اپنی عورت کے ساتھ شادی کی، پھر اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ آدمی فوت ہو گیا، ایسی صورت میں عورت عدت بھی گزارے گی اور عورت کو وراثت سے حصہ بھی ملے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو اللہ نے کسی چیز کو نہیں کہا، یعنی کہا کہ اگر وہ آدمی نے خود طلاق دے دی ہے تو یہاں تو عدت بھی کوئی نہیں، وہاں پہ بندے نے طلاق نہیں دی، مر گیا، لیکن وہاں پہ وراثت میں حصہ بھی ہے اور عدت بھی گزارنی ہے۔ حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے درمیان حکمت کیا ہے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، پھر انہیں کچھ فائدہ دے دو انہیں، وَسَرِّحُوهُنَّ، اور انہیں رخصت کرو، سراحً جمیلہ، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، یعنی آپ نے ظاہر ہے کچھ حق مہر تو ان کو دیا ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ان کو دے دو،
یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے شادی کر لی اور پھر نکاح جو ہے، نکاح کے بعد اگرچہ آپ نے تعلق کو قائم نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو کچھ دینا چاہیے، یعنی جو آپ نے حق مہر طے کیا تھا ان میں سے آدھا اس کو دے دیں، آدھا اس سے واپس لے لیں، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں، اللہ تھی آتیت اجورہن، وہ تو نے ادا کر دیے ان کے مہر، جتنی بھی آپ کے پاس بیویاں موجود ہیں ہم نے ساری کی ساری آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبی کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت تھی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 11 شادیاں کی تھی، ان 11 شادیوں میں سے 2 بیویاں ایسی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک زینب۔ زینب 2 تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ایک زینب بنت جہش تھیں اور ایک زینب بنت خزیمہ، جن کو ام المساکین بھی بولا جاتا ہے، وہ جو ان کا لقب تھا۔ تو یہ 2 بیویاں اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات پا گئی، باقی جو 9 بیویاں تھیں بعد میں رہ گئیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی آپ کے پاس موجود ہے نا، جن کو آپ نے حق مہر دیا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہاں حق مہر کی جو بات ہے وہ بھی میں تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اس میں افراط و تفرید کا شکار رہتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے جہاں تک روایات کو پڑھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام کی تمام بیویوں کو 12 اوقیہ جو چاندی ہوتی ہے وہ حق مہر کے طور پہ دی تھی، جو تقریباً 500 درہم بنتے ہیں۔ 500 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریباً تمام بیویوں کو اتنا حق مہر دیا تھا، 500 درہم۔ بہت سے لوگ، ہم بھی نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شرعی جو حق مہر ہے نا وہ لکھیں، تو شرعی جو حق مہر ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 500 درہم۔ ابھی جائیے اور جا کے کبھی کسی جا کے اس بندے سے سوال، مارکیٹ میں جا کے پوچھئے کہ 500 درہم کی مالیت کتنی ہے، تو جتنی مالیت بنے گی وہ شرعی حق مہر ہے، وہ شرعی حق مہر ہے۔ ایک بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس کا نام تھا ام حبیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفے میں دی تھی نجاشی نے، اور نجاشی نے خود اس کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا، اور اس کو حق مہر بھی اس نے خود ہی دیا، تو اس کو اس نے اپنی طرف سے 400 دینار حق مہر کے طور پہ دیے، یعنی ان کا حق مہر بہت زیادہ تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ تو ایک اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ آئی تو آپ نے اس کی آزادی کو اس کا حق مہر قرار دے دیا۔ اب کسی کی آزادی کو اس کا حق مہر قرار دے دینا تو یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی مالیت ہے کہ آپ ایک غلام، اور وہاں پہ ہمارے ہمارے حساب سے تو لاکھوں روپے کا ایک غلام تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کو اس کا حق مہر قرار دے دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی حق مہر کے طور پہ 32 روپے لکھوا دیں یا 500، 1000، 2000، 5000 روپے لکھوا دیں، یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے حق مہر اپنی بیویوں کو دیے تھے۔ وما ملکت یمینک، اور جو جن کا مالک ہوا ہے آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی جو آپ کی لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں، جیسے ماریہ قبطیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، جویریہ کے بارے میں آتا ہے، مما افا اللہ، اس سے جو اللہ نے غنیمت پہ دی ہیں آپ کو، وبنات عمی کا، اس کے علاوہ آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبناتی عماتی کا، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، وبناتی خالی کا آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وامرأتن، اور کوئی بھی عورت مومنہ میں سے، ام وہبت نفسہا، اگر وہ ہبہ کر دے اپنا آپ نبی کو، ان اراد النبی، اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو صرف اتنی ہی بیویوں کی اجازت تھی، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کو صرف 11 کی اجازت، آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان تمام
کزنوں کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی عورت بھی آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ نبی میں اپنا آپ کے لیے ہیبا کرتی ہوں، تو نبی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اور ہیبا کرنے والی بھلے 500 خواتین کیوں نہ ہو، نبی شادی کرنا چاہے، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالصتا لک من دون المومنین، یہ صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے علاوہ۔ یعنی یہ جو حکم ہے نا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، کسی آپ کے علاوہ کسی صحابی کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر، من ازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وما ملکت ایمانہم جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ نہ ہو آپ پر کسی قسم کی تنگی، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ترجی آپ مؤخر کر دیں، من تشاؤ جسے آپ چاہیں ان میں سے، وتؤوی اور جگہ دیں اپنے پاس جسے چاہیں۔ اللہ نے یہ نبی کے لیے ایک اور بھی اعزاز بنایا تھا جو ہم میں سے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ جس بیوی کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں۔ یعنی آپ نے جو باریوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے کہ یہ 11 بیویاں ہیں، آج اس کے پاس جانا ہے، کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری، نبی کے لیے بھی نہیں۔ نبی چاہے تو ایک ہی بیوی کے پاس رہے، باقیوں کو چھوڑ دے، یعنی ان کے پاس جائے ہی نہ۔ چاہے تو آدھیوں کے پاس چلے جائے، آدھی خواتین کو ویسے ہی ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ چاہے تو کبھی کسی عورت کے پاس جائے ہی نہ۔ یہ اللہ نے یہ بھی نبی کو اجازت دی تھی کہ یہ آپ کے لیے باری کو تقسیم کرنا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا کہ جس کے پاس جانا چاہے جائیں، جس کو اپنے بستر پہ بلانا چاہتے بلائیں، جس کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، آپ کو یہ اجازت ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ، اور آپ جسے بلانا چاہیں ان میں سے، ازلتا آپ نے الگ کر دیا تھا، فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں آپ پر۔ یعنی کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے تیرے پاس کبھی بھی نہیں آنا، جیسے سودا رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باری نہیں تھی، تو آپ اگر اس کو بھی اپنے پاس بلا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تیری ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کریں، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی ہو جائیں، بما اس چیز پر آتَيْتَهُنَّ، آپ دیں انہیں، وہ سب کے سب، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ جس بیوی کے پاس چاہیں جائیں، جس کے پاس نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اگر کبھی کسی کی باری میں کسی اور خاتون کے پاس جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے اجازت لیتے کہ میں تمہاری باری میں فلاں عورت کے پاس جا سکتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے، آپ کی جب وفات قریب تھی تو باری تو کسی اور کے گھر میں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بار بار یہ پوچھتے تھے کہ میری کل کس کے گھر میں باری ہے، کل میں نے کس کے گھر میں ہونا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جانا چاہتے تھے، تو ازواج مطہرہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کا میلان یہ ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں چلا جاؤں، تو ازواج مطہرات نے اس بات کی اجازت دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے گھر میں رہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز تھا۔ تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ملنے کے بعد اس میں کوئی زیادتی نہیں کی، آپ کر بھی لیتے تو وہ زیادتی شمار نہیں ہونی تھی کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا بہت بردبار ہے۔ لا يحل لك، حلال نہیں آپ کے لیے عورتیں من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدل، اور یہ کہ آپ بدل لیں بہن ان کے بدلے، من ازواجن بیویوں میں سے، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن۔ یہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ خود کسی بیوی کے پاس کسی عورت کے پاس جا کے کہیں کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ کوئی عورت آپ کے پاس آ جائے پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو خود نکاح پیغام بھیجیں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ وہ عورت آپ کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا، الا ما ملکت یمینک، ہاں سوائے جس کے مالک بنے ہیں تمہارا دایاں ہاتھ۔
مطلب تمہاری لونڈی، لونڈی کو آپ خود اس کے ساتھ کر سکتے ہیں نکاح، وگرنہ خود کسی بیوی کو نکاح پیغام نہیں بھیج سکتے، کوئی آپ کو نکاح پیغام بھیج دے آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگران۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو جاؤ نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین، نہ انتظار کرنے والے، اناہ، اس کے پکنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے یہ ہمارے ہاں بھی بہت سا دیہاتوں میں ایسا رواج موجود ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کے لوگ کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے کا، جب زینب بنت جہش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو صحابہ کرام، چونکہ وہ پرانا ایک رواج تھا، ایسے ہی آ گئے، اور بعض لوگ تو بیٹھے رہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کھانے کا انتظار کرنا، یعنی پہلے سے جا کے بیٹھ کے اب کھانا پک رہا ہے، اب وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، کھانا پکے گا، پھر کھائے گا، کھائیں گے، پھر بعد میں باتیں کریں گے، بعد میں وہاں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں جانا آپ نے، انتظار نہیں کرنا کھانا پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم، ہاں لیکن جب تم بلائے جاؤ، یعنی کھانا تیار ہو گیا، پھر نبی آپ کو کہے کہ آ جاؤ ہمارے گھر میں، فدخلوا، پھر تم داخل ہو جاؤ، پھر داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، فَإِذَا طُعِمْتُمْ، جب تم کھا لو، فَانْتَشِرُوا، پھر منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ وہاں سے، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ اس حال میں کہ دل لگانے والی تم باتوں میں مصروف ہو جاؤ، یعنی کھانا کھانے کے بعد بہت سے لوگ دل لگی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مہمان میزبان کو اور بھی کام ہوتے ہیں، یہ تو بہت سے لوگ اپنا وقت نکال کے فارغ ٹائم یہاں پہ وہ گزار رہے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کے لیے اور بھی مصروفیات ہوں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یا بے شک یہ ہے تکلیف دیتی نبی کو، یعنی تم بیٹھے ہوئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تو چھوٹا تھا نا، کچھ لوگ آئے کھانا کھا لیا، باقی باہر کھڑے ہیں اور یہ باتوں میں مصروف ہو گئے، اب یہ جائیں گے تو لوگ اندر آئیں گے، وہ کھانا کھائیں گے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے صحابہ کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ جاؤ اب تم نے کھانا کھا لی ہے، تو اللہ نے یہ آیات نازل کر دی، اللہ کہتا ہے کہ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور وہ تم سے شرم محسوس کر رہے، یعنی نبی تمہیں نہیں کہنا چاہ رہا کہ تم باہر چلے جاؤ، واللہ لا يستحيي من الحق، اللہ تو حق بات سے نہیں شرماتا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ میزبان کو، یعنی اگر اس نے آپ کو کھانے پہ بلا ہی لیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کشتیاں جلا کے وہاں پہ پہنچ جاؤ اور اٹھنے کا نام ہی نہ لو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگو ان سے کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یہ نہیں ہے کہ وہ سالن ختم ہو گیا تو اندر ہی چلے گئے سالن لینے کے لیے، نہیں، پردے کے پیچھے سے آپ آواز دیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ذالکم اطہر لقلوبکم، یا یہ پاکیزہ تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، ان بیویوں کے دلوں کے لیے بھی یہی پاکیزہ بات ہے، وما کان لکم، اور نہیں تمہارے لیے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، ولا، اور یہ کہ نہ ان تنکحوا، تم نکاح کرو، ازواجہ، اس کی بیویوں سے، من بعدی، اس کے بعد، ابداً، کبھی بھی، کیونکہ وہ آپ کی مائیں ہیں نا، تو ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 19 سال تھی، اب 19 سال میں تو ہمارے ہاں کسی خاتون کی شادی نہیں ہوتی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اس کی شادی کی عمر ہے ہی نہیں، تو 19 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی، لیکن آپ نے اس کے بعد شادی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نبی کے بعد آپ نے کبھی بھی شادی نہیں کرنی، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ لائق ہی نہیں ہے کہ جس نبی کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے جس نبی نے رکھا ہو، کوئی آدمی بھی اس کو اپنی بیوی بنا لے، ہاں کسی اور کی بیوی تھی، بعد میں وہ نبی کے پاس آ گئی تو یہ صحیح ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لے، روحانی ماں کے ساتھ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم چھپاؤ اسے، فإن اللہ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں،
اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنا اخوانی، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں مطلب بھتیجوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنا اخواتی، اور نہ بیٹوں کی کے اپنے بہنوں کے، یعنی بیٹے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کے سامنے بھی آ جائیں، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں کے، جیسا کہ میں نے پہلے پیچھے بتایا تھا کہ اپنی عورتوں سے مراد وہ ہیں جو پردے والی خاتون ہیں، ولا ما ملکت ایمان، اور نہ ان کے سامنے آنے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، وتقین اللہ، اور یہ ساری کی ساری جو عورتیں ہیں نا یہ اللہ سے ڈریں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رشتے بیان کیے ہیں۔ ویسے تو ہم نے سورۃ النور میں اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں پردہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بیان کیا کہ آپ کس کے سامنے آ سکتی ہیں بغیر پردے کے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہے اللہ ہر چیز پر گواہ۔ یعنی تم اگر یہاں پہ دو نمبری کرو گی تو اللہ کو پتہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ صلات بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو اس پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بطور خاص جمعہ کے دن یہ حکم ہے، اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھنا یہ بھی بہت مستحب ہے۔ نماز میں درود پڑھنا، اور نماز کی دونوں تشہد میں، پہلے تشہد میں بھی اور دوسرے تشہد میں بھی۔ جن لوگوں نے کہا کہ پہلے تشہد میں درود نہیں، غلط کہا انہوں نے۔ جو دلیل ہمارے پاس دوسرے تشہد میں درود پڑھنے کی ہے، وہی دلیل ہمارے پاس پہلے تشہد میں درود پڑھنے کی بھی ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ پہلے تشہد میں درود نہیں ہوتا، ایک ہی دلیل ہے، اور اس دلیل میں لکھا کہ آپ تشہد میں پڑھا کرتے تھے، اس میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ پہلے میں یا دوسرے میں۔ جب وضاحت نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے یہ وضاحت کیوں کرتے ہیں کہ دوسرا اس سے مراد ہے؟ دونوں ہی اس سے مراد ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، نبی کے گھر کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، بغیر اس کے کہ اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی بلا وجہ، فقد احتملوا بہتان و اثما مبینہ، تو اٹھایا انہوں نے بہتان اور بہت واضح گناہ۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے، یدنین، وہ لٹکایا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں سے، یعنی پردہ کریں۔ ذالک، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے کہ یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی پردہ کریں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو پھر وہ تکلیف نہ دی جائیں۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت پردہ کرتی ہے تو پھر وہ کیسے پہچانی جائے گی؟ یعنی یہی پہچانی جائے گی کہ یہ باحیا خاتون ہے، یہ شریف خاتون ہے، تو کوئی بندہ اس کو تکلیف نہیں دے گا اس وجہ سے کہ وہ باپردہ خاتون ہے۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو باپردہ خاتون ہے اس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ایک شریف اور باحیا خاتون ہے، تو کوئی بندہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر وہ باز نہ آئے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور شہر میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے، لنغرینک، ہم ضرور مسلط کریں گے آپ کو ان پر، ثم لا یجاورونک، پھر وہ نہیں پڑوس میں رہیں گے آپ کے، فیہا، اس میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ یعنی پھر بھی جو ان خواتین کو ہراساں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی یہاں سے نکال دیں گے، وہ آپ کے ساتھ کیا پڑوس میں بھی نہیں رہ سکیں گے۔ ملعونین، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، وہ کہیں بھی پائے جائیں، اخذوا، پکڑے جائیں، وقتلوا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تقتیلا، ٹکڑے کیا جانا برے طریقے سے۔ یہ حکم صرف مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہمارے لیے بھی آج بھی یہ ہے کہ جو مرد اور جو نوجوان لڑکے گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے خواتین کو ہراساں کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اگر وہ باز نہیں آتے پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کے کیما کر دیا جائے ان لوگوں کا۔ تقتیلا کا مطلب ہوتا ہے بہت برے طریقے سے ان کے ٹکڑے کر دینا۔ تو یہ حکم آج بھی ہے کہ اگر یہ خواتین کو دیکھیں، کتنے سارے واقعات ہیں، کسی خاتون کو پکڑ لیا، پھر ان سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، پھر اس کی ویڈیو بنا لی، پھر اس کو بعد میں بلیک میل کرتے رہے، پھر اس کو کتنے ہی طریقوں سے استعمال کیا، پھر جب دل کیا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ ایسے لوگوں کی سزا، یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور جو یہ نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو یہ علاج ہے ان لوگوں کا جو خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت اللہ، اللہ کے طریقے کی طرح ہے، فی الذین، ان میں جو خلو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، ولن تجدہ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، یعنی اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ ہے ہی ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ قیامت کے بارے میں، کہہ دیجئے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور وہ کیا چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ شاید کہ قیامت تکون قریبا، قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے سعیرا، خوب بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فی ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون، کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم نے اطعنا اللہ، اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ کافر لوگ کہیں گے جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وقالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی، وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھی، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ہم نے تو بابوں کو بڑا بنایا ہوا تھا نا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتِہم ضعفین من العذاب، تو انہیں دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ پھر یہ اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بابوں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، یعنی موسیٰ کی قوم جیسا آپ نے نہیں ہونا۔ موسیٰ کو وہ تکلیف دیتے رہے، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو پاک ثابت کر دیا اسے اللہ نے اس سے جو انہوں نے کیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت مرتبے والا تھا، موسیٰ اللہ کے نزدیک بہت بڑا اس کا مقام تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سیدھی سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے درست کر دے گا اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخش دے گا تمہارے گناہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانت، بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت، یعنی یہ دین اور یہ اس کے فرائض، علی السماوات، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یحملنہا، کہ وہ انہیں اٹھائیں گے، واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئے اس سے، وحملہا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ہے بہت زیادہ ظالم اور بہت بڑا جاہل۔ لیعذب اللہ، تاکہ عذاب دے اللہ، المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، مشرکہ عورتوں کو، ویتوب اللہ، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے مومنوں کی اور مومنہ عورتوں کی، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ سورۃ السبا، سبا ایک قوم تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ سبا، سبا بعض لوگوں نے کہا کہ خاتون کا نام تھا جو سبا کی ملکہ تھی، تو ملکہ کا یہ نام نہیں تھا، یہ سبا ایک قوم تھی۔ تو ایک آدمی گزرا تھا، اس آدمی کا نام تھا سبا، پھر جو اس کا کنبہ، قبیلہ، جو خاندان جہاں پہ رہا، پھر وہ ایک ریاست بنی، تو اس ریاست کا پھر نام سبا ہو گیا۔ یہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، جو، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی تعریف ہے، تمام تعریفیں ہیں آخرت میں بھی، دنیا میں بھی تعریفیں اسی کی، آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بہت حکمت والا، بہت خبردار ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین، وما یخرج منہا، جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا زمین میں کیا کچھ داخل ہو جاتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما يعرج فیہا، جو اس کی طرف چڑھتا ہے آسمان میں، جو چیزیں بھی آسمان کی طرف جاتی ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، وہ فرشتے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو کبھی قیامت آئے گی نہیں۔ قول، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی، ہر صورت آئے گی۔ عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے، لا یعزب، نہیں وہ پوشیدہ رہتی اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں سارا کچھ درج ہے۔ ذرہ اور ذرے سے چھوٹی اور ذرے سے بڑی جتنی بھی چیزیں، اعمال، اقوال، افعال، سارا کچھ وہاں پہ درج ہے۔ لیجزی الذین، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ والذین سعوا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں، کوشش کیا کی، معاجزین، نیچا دکھانے کی، اولئک، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، بدترین قسم کے عذاب سے، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَيَرَى، اور وہ دیکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، الذی، جو انزل الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، راستے کی طرف، نہایت غالب، بہت ہی زیادہ وہ خوبیوں کا مالک ہے، خوبیوں والا ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں دلالت کریں، یعنی تمہیں بتائیں، علی رجل، ایک آدمی پر، یونبئکم، وہ خبر دیتا ہے تمہیں، اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، بالکل ریزہ ریزہ کیا جانا، تمہیں بتائیں ایک بندے کے بارے میں، وہ کہتا ہے جب تم ریزہ ریزہ کر جاؤ، ہو جاؤ گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، بلا شبہ یقیناً ایک نئی پیدائش میں آپ ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ تم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنت، یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی وہ پاگل ہو گیا ہے۔ بلکہ الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کو کہا، یہ کہا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں اور بہت دور کے گمراہ ہیں۔ افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بینا، اس کی طرف جو ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے ہاتھوں کے درمیان، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ان نشا نخسف، اگر ہم چاہیں تو ہم دنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان پر ایک ٹکڑا آسمان سے، یعنی اللہ آسمان سے ٹکڑوں کی صورت میں عذاب بھیج دے، آسمان سے کسی سیارے کو پھینک دے کوئی، یہ بجلی، یہ برق، یہ اور یہ چمک بسا اوقات زمین پر گر جاتی ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ یقیناً اس میں ہے، یہ واقعی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ ہم نے دیا داود کو اپنی طرف سے ایک فضل، یا داود، یا جبال، اے پہاڑوں، اب بھی تم تسبیح کو دہراؤ، معاہو، اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو بھی کہا۔ داود جب تسبیح اللہ کی بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے تھے اور پرندے بھی پڑھتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا اس کے لیے ہم نے لوہے کو، وہ لوہے کو جیسے موڑنا چاہتے ہیں لوہا مڑ جاتا، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے معجزہ رکھا، لوہے سے وہ زریں بناتے تھے اور بھی کتنی چیزیں بناتے تھے۔ ان اعمل، یہ کہ تو بنا، سابغات، پوری پوری،
یعنی کشادہ، وقدر اور اندازہ رکھ فی سردی کڑیاں جوڑنے میں، یہ کڑیاں بنانا جو ہے یہ حضرت داؤد کا کام تھا۔ وَعْمَلُوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک اس کو جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کیا، غدوها اس کا صبح کا چلنا، شہرن ایک مہینہ، ورواحها شہر اس کا شام کا چلنا ایک ماہ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ صبح میں اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا ایک مہینے میں کوئی بندہ سفر کرتا ہے، وہ شام میں اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا ایک مہینے میں بندہ، یعنی ایک مہینے کی مسافت کو وہ ایک گھڑی میں کر لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوائی جہاز آ چکا ہے۔ اب یہ ہوائی جہاز بھی تو کئی سارے ہفتوں کی جو مسافت اور مہینوں کی مسافت چند گھنٹوں میں کروا دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک ظاہری سبب موجود ہے نا کہ ایک ہم جہاز کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے۔ سلیمان کے لیے کیا تھا ہم اس بات کو بہتر سے نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا اس کی کیفیت کیا تھی، کہ اللہ ہواؤں میں سلیمان کو اڑا دیتا تھا، یا وہ جس کشتی پہ بیٹھتے اللہ ہوا کو اس سفر کے موافق بنا دیتا اور وہ سفر بہت جلدی ہو جاتا، اللہ اس کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے بہا دیا اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، یعنی اس تانبے کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے تابع کیا، من الجن جنوں میں سے، من یعملو وہ کام کرتے تھے بین یدی اس کے سامنے، بإذن ربی اپنے اس کے رب کے اذن کے ساتھ، ومن یزغ اور جو سرکشی کرے ان میں سے ہمارے حکم سے، ہم چکھائیں گے اسے بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے، یعملون له ما یشاء، یہ جن حضرت سلیمان کی موجودگی میں کیا کرتے تھے؟ وہ بناتے تھے اس کے لیے ما یشاء، سلیمان جو بھی چاہتا تھا یہ جن اس کے لیے بناتے تھے، من محارب عالی شان عمارتوں سے، و تماثیل اور مجسموں سے، یہ مجسمے انسانی شکل کے نہیں اور مجسمے، وجفان اور بڑے بڑے پیالے بناتے تھے، کل جواب حوضوں کی طرح، جیسے ایک حوض بڑا سا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑے بڑے ایسے پیالے بنایا کرتے تھے۔ وقدور ان بڑی بڑی دیگیں، راسیات جمی ہوئی اپنی جگہ پہ، یعنی مضبوط دیگیں ان سے تیار کروایا کرتے تھے سلیمان تانبے کی، اعملو تم کام کرو آل داود شکرن شکر ادا کرنے کے لیے، وقلیل من عبادی الشکور اور بہت کم میرے بندوں میں شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی اور ساتھ کہا کہ پھر شکر بھی کرنا ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا، ما دلہم نہیں خبردار کیا انہیں علی موتی اس کی موت پر، اللہ دابت الارض مگر کیڑے، دیمک نے زمین کے، تأکل جو کھاتا رہا، من سآتہ اس کی لاٹھی کو، فلما خر تبینت الجن پھر جب وہ گر پڑے جان لیا جنوں نے کہ اللہ کانوا یعملون الغیب، کہ وہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین تو نہ وہ پڑے رہتے عذاب میں ذلیل کرنے والے۔ لوگوں نے کہا، مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، تو جنوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا، ایک عمارت تعمیر کروا رہے تھے، ایک سال گزر گیا، سال گزرا تو سال کے بعد دیمک نے اس ڈنڈا جو آسا تھا اس کو دیمک لگی، اور جو اس کی لکڑی تھی وہ خراب ہونا شروع ہوئی، بالآخر جب وہ لکڑی بالکل خراب ہو گئی تو اس سے سلیمان گر گئے۔ بعد میں جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں غیب کا پتا ہوتا نا تو ہم اس عذاب میں پڑے ہی نہ رہتے، یعنی ان کے اتنی دیر فوت ہونے کے بعد بھی ہم کام کرتے رہے، تو یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان ایک سال تک وہاں پہ پڑے رہتے اور نہ وہ اس دوران کھانا کھاتے، نہ نماز پڑھتے، نہ کوئی اللہ کی عبادت کرتے، نہ کپڑے تبدیل کرتے، نہ اپنے گھر میں جاتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سال وہاں پہ کھڑے ہی رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا کہ وہ دن کا ایک حصہ تھا یا ایک دن تھا یا دن سے کوئی زیادہ تھا۔ تو بہت سے جو مفسرین نے لکھا، جو قصہ گو لوگوں نے بیان کیا، بہت غلط ہے کہ ایک سال تک ایک بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک سال تک وہاں پہ کھڑا رہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو جن ہوتے ہیں نا وہ غیب جانتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل کہ جن غیب نہیں جانتے، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے کہ سلیمان کا تو انتقال ہو گیا،
تو تیسری بات یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ اللہ دنیا میں کسی کو کتنے بڑے اختیار بھی دے دے، کتنا بڑا بھی اختیار دے دے، کہ انسانوں، جنوں، پرندوں، حیوانوں، ہر چیز کے اوپر اللہ کسی کو حکومت بھی دے دے، تو اللہ اس کو بھی موت دیتا ہے۔ مرنے سے کوئی بندہ بھی رک نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنے مرضی بڑے اختیارات، اس کائنات میں حضرت سلیمان سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ جتنی سلطنت ان کو ملی تھی ویسی سلطنت دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو موت سے ٹال نہیں سکے۔ موت سے کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية، یقیناً تھی سبا کے لیے، یعنی قوم جو سبا تھی ان کے لیے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی، جنتان عن یمین، دو باغ دائیں جانب، و شمال اور بائیں جانب، کلو کھاؤ من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ بلدتن طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور ہے رب بہت زیادہ بخشنے والا۔ یہ جو سبا قوم تھی نا، اس کا جو محل وقوع تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ دو باغ اس طرف تھے اور دو باغ اس طرف تھے، تو یہ درمیان میں چشمے بھی بہتے تھے اور ایک قوم بھی وہاں پر آباد تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ چشمہ بھی وہاں پہ ہو، پانی، اور رزق دائیں اور بائیں رزق ہو، تو یہ ایک بہترین جگہ بنتی ہے۔ ویسے یہ موجودہ زمانے میں یہ ہمارا جو یمن کا علاقہ ہے، یہاں پہ قوم سبا آباد تھی، جہاں ابھی موجودہ یمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا پاکیزہ شہر دیا ہے اور اتنے بہترین باغات دیے۔ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، تو ہم نے زور کا سیلاب ان کے اوپر بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے بدلے میں دیے ان کو دو باغوں کے عوض دو باغ، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، دونوں بد مزہ میوے والے، وَأَثْلٍ، اور چھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کچھ بیری کے بہت تھوڑے۔ اللہ نے عذاب بھیجا ان کے اوپر، ایسا سیلاب آیا کہ وہ جو پھل تھے وہ بے ذائقہ ہو گئے۔ بس تھوڑے سے پھل ایسے بچے جن سے کچھ چیزیں مل جاتی تھیں ان کو، وگرنہ وہ سارے کے سارے پھلوں کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے اس وجہ سے ان کو دیا کہ انہوں نے کفر کیا تھا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم جزا دیتے مگر اسے جو بہت ہی زیادہ ناشکرا ہوتا ہے۔ وجعلنا بینہم، ہم نے بنا دی ان کے درمیان، وبین القرى، اور بستی کے درمیان، بستیوں کے درمیان، التی، وہ بارکنا، ہم نے برکت دی تھی اس میں، قرآن، کچھ بستیاں ظاہرتاً نظر آنے والی تھیں، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دی تھی منزلیں ان میں چلنے کی، سیرو فیہا لیالیہ، راتوں میں اس میں چلو، وایام، اور دنوں میں، آمنین، امن میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ امن والی جگہ تھی۔ لیکن فقالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان نا دوری پیدا کر، وظلموا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہا کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یعنی نعمت تو تھی، نعمت کی جب ناقدری ہوئی تو اللہ سے کہا کہ ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو ہماری بستی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے سفر میں سفر ہمارا لمبا کر دیں، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ہم نے انہیں بہا دیا، بنا دیا کہانیاں، ومزقناہم، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل ممزق، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں بہت ہی زیادہ صبر کرنے والوں کے لیے، بہت ہی زیادہ شکر کرنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، تو انہوں نے اس کی پیروی کی، اللہ فریقاً، ایک کرو مومنوں میں سے ایسا تھا جس نے ایسا نہیں کیا۔ وما كان له عليهم من سلطان، اور نہ تھا اس کا ان پر کوئی غلبہ، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لے کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن، اس سے، ہوا منہا فی شک، وہ اس میں شک میں ہے، وربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ادعوا الذین، تم پکارو انہیں جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھتے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں، من شرک، کوئی حصہ، وما لہم منہم من ظہیر، اور نہیں ان کے لیے ان میں سے کوئی بھی مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہیں نفع دے گی سفارش اس کے ہاں مگر اس کی، اس کو جسے وہ اجازت دے، لہو، اس کو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فزع،
جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالو تو فرشتے کہتے ہیں، ماذا ربکم، کیا فرمایا تمہارے رب نے۔ اللہ جب کوئی فرشتوں کو اپنے پاس بلاتا ہے نا، تو اللہ جب ان سے بات کرتا ہے تو فرشتوں کے اوپر اللہ کی گفتگو کی وجہ سے رعب طاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں نا وہ تھڑ تھڑ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی بات کو صحیح معنوں میں سن نہیں سکتے، اللہ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم سے کیا بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے حق کہا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو رزق دیتا تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے، کہہ دیجئے اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا تم، لعلی ہدن، ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لا تسألون، تم نہیں سوال کیے جاؤ گے، اما اس سے، اجرمنا، جو ہم نے جرم کیے ہیں، ولا نسل، ہم نہیں پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجیے یجمع بیننا، وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، ورب یجمع بیننا، وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، یعنی ہم سب کو، ربنا، ہمارا رب ہے، ثم یفتح، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ بہت بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے ارونی، تم مجھے دکھاؤ، الذین، وہ معبود، الحق، تم نے ملا دیا بھی اس کے ساتھ، شرکا، شریک بنا کر، کلا، ہرگز نہیں، ان کی تو شکل ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے شریک بن سکیں، بلکہ هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہی غالب نہایت حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا کافۃ للناس، مگر تمام کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، ویقولون، اور وہ کیا کہتے ہیں، بھلا کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے لکم، تمہارے لیے، میعاد، وعدہ ہے، یومن، ایک ایسے دن میں، لا تستخیر، نہیں تم پیچھے رہ سکو گے اس سے ایک گھڑی بھی، ولا تستقدمون، نہ تم آگے بڑھ سکو گے، جب تمہارا وقت آ جائے گا ایک لمحہ پیچھے اور ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکو گے۔ وقال، کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی، اور نہ اس پر، بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ الظالمون، جب ظالم، موقوفون عند ربهم، اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم، لوٹے گا ان کا وہ لوٹا رہا ہوگا، بعض، وہ لٹا رہا ہوگا ان کا بعض بعض کی طرف بات کو، یعنی وہ کہے گا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا مجھے اس نے گمراہ کیا تھا، یعنی وہ لٹا رہے ہوں گے اپنی بات بعض کی طرف۔ یقول، کہے گا، الذین، وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، لولا انتم لکننا مومنین، اگر نہ تم ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ کمزور لوگ اپنے وڈیروں، باپوں، بزرگوں سے کہیں گے کہ تم اگر ہمارے محلے میں نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال، کہا ان لوگوں نے، جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھو، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے بھیک مانگو، ہم نے کہا تھا کہ ہماری سامنے جھولیوں کو پھلاؤ، ہم سے بیٹے مانگو، کاروبار بہتر کرواؤ، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم تھے۔ وقال، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ چال بازی رات اور دن کی، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، دن کو بھی تمہاری چال بازیاں تھی، رات کو بھی رنگ بازیاں تھی، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعلہ اندادا، اور ہم ٹھہرائیں اس کے ساتھ شریک، وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم کر دیں گے توق گردنوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، حل نہیں، یجزون، و بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس کا جو تم بھیجے گئے اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ سب سے پہلے سرداروں نے انکار کیا، وقالو، انہوں نے پتہ کیا کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال کے حساب سے بھی، اولاد کے بھی حساب سے بھی، وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، یعنی اتنا مال ہے تو بچ جائیں گے ہم۔ قل کہہ دیجئے،
ان ربی یبسط الرزق، بے شک کشادہ کرتا ہے رزق میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، وما اموالکم، اور نہ تمہارے مال، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد، باللتی، جو کچھ، تقربکم، قریب کر دیں تمہیں، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، خوب قریب کرنا، کوئی بندہ ہمارا قرب نہیں حاصل کر سکتا، الا من آمن، مگر جو ایمان لایا اور اس نے انیک اعمال کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہے دگنا، بما، اس وجہ سے، عاملوا، جو انہوں نے اعمال کیے، عمل کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہنے والے، والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں اس کو نیچا دکھانے کی، اولئک، یہی لوگ، فی العذاب محضرون، عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، قل، کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، وما انفقتم من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے، فهو یخلفہ، تو وہ عوض دیتا ہے اس کا، یعنی جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو اللہ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے دیتا ہے، وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہیں، ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، جمیعاً، تمام کے تمام لوگوں کو، ثم یقول، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے، اہؤلائی، کیا یہ لوگ ہیں، ایاکم، صرف تمہاری ہی، کانو یعبدون، وہ عبادت کرتے تھے، قالو، کہیں گے، سبحانکا، تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا کارساز دوست ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، بلکہ کانو یعبدون الجن، وہ تو جن کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر بہم، انہی پر ایمان لانے والے تھے، یہ جو جعلی عاملوں کے بعد جانے والے ہیں یہ در حقیقت جنوں کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یا وہ جن کے تابع ہوتا ہے، جن اسے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ جنوں کی بات کرتے ہیں لوگ، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ، آج نہیں اختیار رکھے گا تمہارا باز کے لیے، نفعن، کسی بھی نفع کا، ولا ضرن، اور نہ ہی کسی نقصان کا، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، التی، وہ، کنتم بہا تکذبون، تھے تم اس کا انکار کرتے، جھٹلاتے، وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی تھی علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، قالو، کہتے تھے، ما ہادا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک آدمی، یرید، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں روک دے اس سے، کانا یعبد آباؤکم، تھے عبادت کرتے تمہارے باپ دادا، یہ بندہ اللہ کی طرف نہیں بلاتا، یہ صرف یہ کہتا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑو، وقالو، انہوں نے کہا کہ ما ہادا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ، وقال، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، الحق کی، حق کا، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ گیا، ان ہادا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک جادوگر واضح، وما آتیناہم، اور نہیں ہم نے دی ان کو کچھ کتابیں، یدرسونہا، کہ وہ پڑھتے ہوں انہیں، وما ارسلنا الیہم، اور نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، وکذب الذین، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور نہیں یہ سب پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے انہیں دیا تھا، فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا، رسولی، میرے رسول کو، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نبی پہ میں نے نشانیاں اتاری ہیں نا، یہ تو ابھی جو میں نے پہلے نبیوں کی طرف نشانیاں بھیجی، یہ نبی ان نشانیوں کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچا، یعنی ہم نے اتنی ان کو نشانیاں دی وہ پھر بھی نہیں مانے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، نہیں مانا انہوں نے تو پھر بتاؤ کہ میرا عذاب کیسا ہوا، قل، کہہ دیجئے، انما اعظکم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، بواحدۃ، ایک ہی بات کی، بات کیا ہے، ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو دو، وفرادا، اور ایک ایک کر کے، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھو اور سوچو کہ بھائی یہ نبی پاگل نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ مگر ایک ڈرانے والا تمہارے لیے، بین یدی، دو ہاتھوں کے درمیان، عذاب شدید، ایک دردناک قسم کے عذاب سے، قل، کہہ دیجئے، ما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی، فہو لکم، تو وہ تمہارے لیے ہوئی، یعنی جو میری اجرت ہے نا میں نے آپ کو دی، میں نہیں آپ سے مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت نہیں ہے مگر اللہ پر، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، قل، کہہ دیجئے، ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق کو، علام الغیوب، وہ پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے،
قل کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، اور نہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے باطل، وما یعید، اور نہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا، یعنی تم کہتے ہو نا کہ تم صحیح نہیں ہو، نبی نہیں ہو، تو بالفرض میں گمراہ بھی ہوا، فإنما أضل على نفسی، تو بے شک میں گمراہ ہوں گا اپنی جان پر ہی، وإن اهتديت، تو اگر میں نے ہدایت پائی، فبما، تو اسی وجہ سے ہے، یوحی، وہ وہی کرتا ہے، الیہ، میری طرف، میرا رب، انہ سمیع قریب، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ ولو ترا، اور کاش آپ دیکھتے، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوت، تو کوئی بچ نکلنے کی صورت نہیں ہے، وَأُخِذُوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، بڑی قریب جگہ سے، وقالو، انہوں نے کہا، انا آمنا بھی، ہم ایمان لائے، وَأَنَّا، اور کیسے ہوگا، لَهُمْ، ان کے لیے، تناوش حاصل کرنا، من مکان بعید، بہت دور سے، وقد کفروا، حالانکہ یقینا انکار کر چکے ہیں اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ، اور وہ پھینکتے رہے، بالغیب، بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور پردہ حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور درمیان اس کے جو وہ چاہیں گے، کما، جیسے فعل باشیاءہم، کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تھے شک میں، اضطراب میں ڈلے ہوئے۔ سورۃ فاطر مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ فاطر کا معنی ہی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جاعل الملائکتی، بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً قاصد، اولی اجنحت، جو پروں والے ہیں، فرشتوں کے پر ہیں، ان کے پر ہیں، مثنا، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں سے جو چاہتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، کسی کے دو، کسی کے تین، کسی کے چار، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، تو اللہ فرشتوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ، جو وہ کھول دے اللہ لوگوں کے لیے، رحمت من رحمت، رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں بند کرنے والا اس کو، یعنی اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو نہیں کھولنے والا اس کو اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس، و لوگو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان میں اور زمین میں؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، فانا، تو فکون، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں کئی رسول آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات۔ یا ایھا الناس، و لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ دل نہ لگا کے بیٹھ جاؤ، ولا یغرنکم، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بہت بڑا دھوکے باز، ان شیطان، کیونکہ شیطان دھوکے باز ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تو اسے دشمن ہی سمجھو، انما یدعو، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں بڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے، چونکہ وہ اکیلا جہنم میں جانا تھا نا اس نے پہلے، تو پھر وہ لوگوں کو، اپنے گروہ کو اپنے پاس اکٹھا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں کئی سارے لوگ مل کے جائیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت قسم کا عذاب ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرت، مغفرت ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملی، تو کیا جو مزین کیا گیا اس کے لیے برا عمل، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، تو وہ اسے دیکھے گا، تو وہ اسے دیکھے اسے اچھا، یعنی بدعتی عمل برا کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا اس سے اچھا ہے، تو اللہ فرماتے فإن اللہ یضل، تو بے شک اللہ وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،
تو نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے، یعنی اتنا افسوس نہ کرو کہ وہ ایمان اسلام قبول نہیں کرتے نہ کریں، آپ اپنے آپ کو تو ہلاک نہ کر دیں ان کے پیچھے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ ہی، اور اس الذی، وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابن، تو وہ پھر اٹھاتی پھرتی ہیں بادل کو، فسقناہ، تو ہم لے جاتے ہیں اسے، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طریقے سے ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا۔ من کان یرید العزہ، جو شخص ہے کہ وہ عزت چاہتا ہے، یعنی جو بندہ عزت چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمات، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، اور عمل نیک، يَرْفَعُهُ، وہ بلند کرتا ہے اسے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، سخت قسم کا عذاب ہے، وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور چال ان لوگوں کی وہ برباد ہوگی، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفت، پھر تمہاری جو نسل ہے اس کو پیدا کیا من نطفت، ایک قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی بھی مادہ، یعنی وہ انسان کی شکل میں ہو یا کسی جانور حیوان میں، ولا تضع، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے، وما يعمر، اور نہیں زیادہ عمر دیا جاتا، من معمر، کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر یہ سارا کچھ کتاب میں موجود ہے، یعنی کسی نے بڑا ہونا ہے، چھوٹا رہ جانا ہے، کیا پیدا ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، سارا کچھ کتاب میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، وما یستوی البحران، وما یستوی البحران، اور نہیں وہ برابر ہوتے دو سمندر، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ، آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، شراب اس کا پینا، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے سخت کڑوا، ومن کل تأکلون، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ، تستخرجون، تم نکالتے ہو، حلیتن، زیور، وہ دریائے جو فرات ہم جس کو دیکھتے ہیں میٹھا ہے اور کڑوا ہے، لیکن میٹھے سے بھی ہم مچھلیاں نکالتے ہیں، کڑوے سے بھی مچھلیاں نکالتے ہیں، لیکن ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہے، کھانے کے لحاظ سے وہ قابل استعمال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے زیورات بھی نکالتے ہو، تلبسونہا، تم اسے پہنتے ہو، وترا، اور تو دیکھتا ہے، الفلک، کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخرہ، وہ چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، یعنی پانی کی جو موجیں ہیں وہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، چلتا ہے، چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ اختیار رکھتے کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی، یعنی کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا خفیف سا چھلکا لگا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تو اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ان تدعوہم، نہیں تم پکارو انہیں، ان اگر تدعوہم، تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تو تمہاری دعا پکار کو سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اگر وہ سن لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب ہی نہیں دیں گے، مطلب کیا کہ اگر وہ مرے ہوئے ہیں تو آپ کی بات ہی نہیں سن سکتے، اور اگر وہ زندہ ہیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتے، مطلب تمہیں وہ دے ہی نہیں سکتے جو تم ان سے مانگ رہے ہو، تو ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا، وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہماری عبادت کی نہیں، اور یہ ہمارے مرید تھے ہی نہیں، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور نہیں وہ خبر دے گا آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے کی مانند، یعنی اللہ آپ کو ایک صحیح خبر ابھی سے دے رہا ہے
کہ یہ جو بابے، یہ جو بزرگ، یہ جو اللہ کے بنائے ہوئے شریک، یہ قیامت کے دن آپ کا انکار کر دیں گے۔ یا ایھا الناس، لوگو، انتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو، اللہ، اللہ کی طرف۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ کے تم محتاج کیوں ہو؟ کیونکہ واللہ هو الغنی، اللہ بہت بے پرواہ ہے، بہت تعریف والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور وہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ۔ وان تدعو مثقلۃ، اور اگر بلائے کوئی بوجھ سے لدی ہوئی، الی حملها، اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف، لا یحمل، نہیں وہ اٹھایا جائے گا، منہ، اس بوجھ میں سے، شیء، کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قیامت کے دن ہے کہ کوئی اپنے والد کے کہہ دے کہ ایک میری برائی جو ہے نا وہ تم لے لو، وہ تو پہلے برائیوں میں دبا ہوا ہے، وہ ایک برائی بھی نہیں لے سکے گا۔ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، لیکن کچھ لوگ بوجھ اٹھائیں گے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے نا، لوگوں کی گمراہی کا ان کے اوپر وبال ہوگا، لوگوں کی گمراہی کا ان کے اوپر بوجھ ہوگا۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ تم یہ کام کرو، غلط ہوا تو میرا، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بھی گناہ ملے گا، کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ الذین، جو یخشون، اور ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا، اور جو پاک ہوگا، فانما یتزکا لنفسہ، تو اپنے نفس کے لیے ہی پاک ہوتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وما یستوی الاعمی، اور نہیں برابر ہو سکتا نبینا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا الحرور، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی روشنی، ولا نور، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی روشنی، اندھیرے اور نور آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظل، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ آپس میں برابر ہو سکتی ہیں۔ یہ مثال ہے مسلمان اور کافر کی، مومن اور کافر کی۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور مردے، اللہ زندہ ہے، وہ خالق ہے، اور تمہارے بنائے ہوئے معبود مردے ہیں۔ یہ زندہ اور مردہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک زندہ ہے جو حی قیوم، جو زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، حی لا یموت، جس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور تمہارے معبود مرے ہوئے ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمع، سنوا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ہرگز سنانے والے نہیں ہیں ان کو جو قبروں میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوگی، میت کے گھر والے جب اس کو دفن کرتے ہیں، پھر جب واپس پلٹتے ہیں نا، تو واپس جانے کے قدموں کے جو آواز آہٹ ہے وہ مردہ سنتا ہے۔ اب یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ سنتا ہے، تو یہ اللہ سنوا دیتا ہے اسے، اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، آپ کسی کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اللہ چاہے تو سنوا دیتا انہیں، لیکن ہم کسی کو کوئی نہیں پکار سکتے، ہم، کیونکہ وہ ہماری پکار کو نہیں سنتے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ، نہیں ہے کوئی امت، الا مگر خلا گزرا ہے، فیہا اس میں، نذیر، ایک ڈرانے والا، یعنی ہر امت میں کم از ایک ڈرانے والا ہوا ہی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقط، تو تحقیق، کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ، ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی نبی آئے، صحیفے، کتابیں لے کے، واضح دلائل، انکار کر دیا، اللہ فرماتے پھر ان کے کفر کی وجہ سے میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات، تو پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے ایسے پھل، مختلفاً، کے مختلف ہیں، الوانها، ان کے رنگ، ومن الجبال، پہاڑوں میں سے، جدد، کچھ، قطعات، مطلب گھاٹیاں، بیض، سفید ہیں، وحمر، اور کچھ جو ہیں وہ سرخ ہیں، مختلف، مختلف ہیں، الوانها، ان کے رنگ،
وغرابی بسود، اور کچھ بہت ہی گہرے رنگ کے ہیں، یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگ اللہ نے بیان کیے۔ ومن الناس، اور چوپایوں لوگوں میں سے، والدواب، اور جانوروں میں سے، والانعام، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ مختلف الوان ہو، ان کے مختلف رنگ ہیں، یعنی انسانوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، جانوروں کے بھی، چوپایوں کے بھی۔ کذالک، اسی طریقے سے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء، صرف ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء، یعنی کوئی کالا گورا اس کا کوئی نہیں ہے، لوگوں میں اللہ سے ڈرنے والے کالے نہیں ہیں، گورے نہیں ہیں، وہ ہیں جو علماء ہیں، پھر وہ جس بھی رنگ کے ہوں۔ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے مختلف قسم کی اپنی مخلوق کو پیدا کیا، ان سارے کے ساری تخلیقات میں اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، وہ عالم ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کہتا اپنے آپ کو عالم ہے، تو وہ عالم نہیں ہے، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بہت خوب، غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وانفقوا، انہوں نے خرچ کیا، مما اس سے رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا پوشیدہ طور پہ، وعلانیتاً اور اعلانیہ، یرجون، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں نا، تو اللہ کے ساتھ کوئی تجارت نقصان میں نہیں جاتی۔ لیوفیہم، تاکہ وہ پورا پورا دے، اجورہم، ان کے اجر انہیں، ویزیدہم، انہیں زیادہ کرے، من فضلی، اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب سے، هو الحق، وہی برحق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، اس کی جو ان دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، بہت ہی زیادہ دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا انہیں، ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم، پھر ان میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر، ومنہم مقتصد، اور کوئی ان میں سے درمیانہ یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں آگے نکلنے والا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی فضل ہے بہت بڑا۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسم، ان کا لباس، فیہا، اس جنت میں، حریر، ریشم ہوگا، جنت میں مرد بھی سونا پہنیں گے، کنگن پہنیں گے، موتی ہوں گے، اور ریشمی لباس، جو دنیا میں منع کیا گیا ہے، یہ چیزیں چونکہ جنتی ہیں، لہذا دنیا میں ایک تو ان کو پہن ہی کوئی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ یہ ویسے ہی جنتی، جنت کا ایک اعزاز ہے جو دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے۔ وقالو، کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اذهب عنا الحزن، جس نے دور کر دیا ہم سے غم، دنیاوی جو غم تھے نا، جنت کے آنے کے بعد، جنت میں آنے کے بعد ختم۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ الذی، وہ جس نے، احلنا، ہمیں اتارا، دار المقامتی، ہمیشہ رہنے والے کے گھر میں، ہمیشہ رہنے کے گھر مطلب جنت میں، من فضلی، اپنے فضل سے، لا یمسنا، نہیں وہ پہنچتی ہمیں، فیہا، اس میں، نصب، کوئی بھی تھکاوٹ، ولا یمسنا، اور نہیں پہنچتی ہمیں اس میں کوئی بھی تھکن، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، نارو جہنم، جہنم کی آگ ہے، لا یقضا، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر، فیموت ہو، تو وہ مر جائیں، ولا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابہا، اس کے عذاب سے، یعنی نہ جہنمی لوگ مریں گے اور نہ ہی وہ عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نہ شکرے کو۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس جہنم میں زور زور سے چلائیں گے اور کہیں گے کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، نعمل، اب ہم عمل کریں گے، صالحاً، اچھے، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ ان اعمال کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہیں گے، اولم نعمرکم، کیا نہیں عمر دی گئی تمہیں، ما یتذکر، کے نصیحت حاصل کر لیتا اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے، فذوقوا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا نبی بھی آیا تھا، فذوقوا، تم چکھو، فما للظالمین، پس نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار،
इन अल्लाह आलिम गैब गैब समावाति वल अर्द, बिलाशुबह अल्लाह जानने वाला है गैब की बातों को, आसमानों और ज़मीन की। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, आसमान और ज़मीन की बातें क्या, अल्लाह तो सीनों की राजों को भी खूब जानने वाला है। हुआ वो अल्लज़ी, वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हें ज़मीन में जानिशीन। फमन कफ़र फ़अलैहि कुफ्रु, तो जिसने कुफर किया तो उसी पर कुफर का वबाल है। वला यजीद ज़ालिमीन, और नहीं ज़्यादा करता काफिरों को अल्लाह ताला उनके कुफर, और नहीं ज़्यादा करता काफिरों को कुफ्रहुम, उनका कुफर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, इल्ला मक्ता, मगर नाराज़गी में। जैसे जैसे ये कुफर में ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे अल्लाह ताला की नाराज़गी बढ़ जाती है। वला यजीद, और नहीं वो ज़्यादा करता काफिरों को उनका कुफर, इल्ला खसारा, मगर खसारे में। कुल, आप कह दीजिए, और तुम, क्या तुमने देखा, शुरकाअकुम, अपने शरीकों को, अल्लदीन, जिन्हें तदऊन, तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अरूनी, मुझे दिखाओ, यानी जिनकी तुम बंदगी करते हो ना, दिखाओ मुझे, मादा खलकू फिल अर्द, क्या कुछ उन्होंने जमीन में पैदा किया, यानी तुम्हारे माबूद जो है ना, दिखाओ क्या चीज पैदा की है। अम लाहुम शिरकुन फिस समावात, या उनका कोई हिस्सा है आसमानों में, यानी या उन्होंने अल्लाह के साथ मिलकर आसमान बनाया है। अम आतैनाहुम किताबन, या हमने उन्हें कोई किताब दी है। फहुम अला बय्यिनतिन, तो वो किसी दलील पर कायम है, यानी अल्लाह ने कोई किताब भी उनको दी है, नबी बना के भेजा है, या वैसे ही उनके पास कोई बड़ी ठोस दलील है उसकी तरफ से। बल्कि इन यइद, नहीं वो वादा देते, जालिम उनके बाज बाज को, इल्ला गुरूरा, मगर धोखे का, ये सब धोखा है। इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह थामे रखता है आसमानों को और जमीन को कि वो दोनों हट जाएं, यानी हिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और जमीन को थामे हुए है कि ये कहीं हरकत ना करना शुरू हो। वाला इन जालता, अगर वो दोनों हट जाएं, इन अमसकहुमा, नहीं थाम सकेगा इन दोनों दोनों को, मिन अहदिन, कोई एक, मिन बादी, उसके बाद। अल्लाह ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जो माबूद है ना, अल्लाह अगर आसमान जमीन को थामे हुए, अगर अल्लाह इनको छोड़ दे, तो क्या तुम्हारे माबूद इन दोनों को थामे रखेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहु काना अली हलीमन गफूरा, बेशक वो है बहुत बुर्दबार, बहुत बख्शने वाला। वाक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, उन्होंने कस्में उठाई उठाई अल्लाह की पुख्ता कस्में, अपनी पुख्ता कस्में। ला इन जाअहुम, अगर आया उनके पास कोई डराने वाला, यानी पहले वो यही कहते थे, ला यकूनुन्ना, तो वो जरूर होंगे, अहदा, ज्यादा हिदायत पाने वाले, मिन इहदल उमम, उम्मतों में से हर एक से, यानी पहली उम्मतों से ज्यादा बढ़ के हम ज्यादा हिदायत पाएंगे। फलम्मा जाअहुम नदीर, जब आया उनके पास डराने वाला, मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, नहीं उसने ज्यादा किया उन्हें मगर नफरत नहीं, इस्तिकबारन फिल अर्द, तकब्बुर की वजह से जमीन में, वमकर सही, बुरी तदबीर की वजह से, वला यहीकुल मक्र सही, और नहीं घेरती बुरी तदबीर मगर अपने ही करने वाले। जो किसी के खिलाफ चालें चलता है ना, वो चालें उसके अपने ही मुखालिफ हो जाती हैं। फहल यंजुरून इल्ला सुन्नत अव्वलीन, तो या नहीं वो देखते, तो वो इंतजार कर रहे हैं मगर पहले लोगों के तरीके का, यानी पहले लोगों ने नबियों के लिए गड़े खोदे ना, तो अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब भेज दिए। फलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो आप हरगिज नहीं पाएंगे अल्लाह के तरीके को बदलता हुआ। वलन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तहवीला, और हरगिज नहीं आप पाएंगे अल्लाह के तरीके को टलता हुआ। अवलम यसीरु फिल अर्द, क्या नहीं वो चले जमीन में कि वो देखें कैसा अंजाम हुआ था उन लोगों का जो उनसे पहले थे। वकानु अशद्द मिनहुम क़ुव्वा, और वो थे ज्यादा सख्त उनमें कुव्वत में। वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु, और नहीं अल्लाह के वो बेबस कर दें अल्लाह को, मिन शैइन, कोई चीज, अल्लाह को कोई चीज बेबस नहीं कर सकती आसमानों की और ना जमीन में। इन्नहु काना अलीमन कदीरा, बेशक है अल्लाह खूब इल्म वाला, कुदरत रखने वाला। वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास, और अगर वो मुआखजा कर ले अल्लाह लोगों का, बिमा, इस वजह से, कसबू, जो उन्होंने कमाया है, यानी अगर अल्लाह लोगों के गुनाहों के हिसाब से फौरन उनका मुआखजा करना शुरू कर देना, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, तो वो ना छोड़े इस जमीन की पुष्ट पर कोई भी चलने वाला, यानी अल्लाह सब के ऊपर अदाब भेज दे, क्योंकि अमाल तो किसी के भी अच्छे नहीं है। वाला क्यों आखिरहम, लेकिन वो मोहलत देता उन्हें, इला अजली मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक। फइदा जा अजलुहुम, जब फिर वो वक़्त आ जाएगा ना उनका, फ़इन्नल्लाह कान बिइबादी बसीरा, तो बेशक अल्लाह है अपने बंदों पर बहुत ही ज्यादा खूब देखने वाला अपने बंदों को। सूरत यासीन मक्की सूरत है, बहुत से लोगों ने इसकी फजीलतों को बयान किया है।
سورہ یاسین کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، صرف یہ فضیلت ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، وگرنہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کا دل ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مردوں پہ سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے، ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو پڑھنا چاہیے اس کو سونے سے پہلے، وہ بھی کوئی روایت صحیح نہیں۔ جتنی روایات ہیں ایک بھی روایت سورہ یاسین کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتی۔ البتہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو باقی ساری صورتوں کی فضیلت ہے، کہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اضافی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن حیران ہوتا ہوں میں کہ ہمارے بہت سے لوگ پڑھتے ہی سورہ یاسین ہیں، ان کو سورہ یاسین کے علاوہ کوئی صورت یاد ہی نہیں، بلکہ یاد تو یہ بھی نہیں، لیکن پڑھنے کا شغف ہی نہیں ہے۔ بھائی جن صورتوں کے پڑھنے کی فضیلتیں ہیں ہم انہیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کچھ ضعیف اور موضوع روایات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ صرف اور صرف سورہ یاسین کی طرف ہے۔ تو ہمیں سورہ یاسین سے نہیں، ہمیں اس میں پیغام کو حاصل کرنا ہے۔ اگلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو یہ یاسین پڑھنے والے ہیں نا، اگر وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے سکتا ہے۔ یاسین، اللہ اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ پکے رسول ہیں۔ میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حکمت والے قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ پکے رسول ہیں، اللہ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، یعنی آپ کا راستہ سیدھا ہے۔ تو یاسین پڑھنے والے کیا نبی کے راستے کو سیدھا مانتے ہیں؟ وہ تو اپنے بابوں کے راستوں کو سیدھا مانتے ہیں، وہ اپنے اماموں کے راستوں پہ چلتے ہیں، جبکہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ نبی سیدھے راستے پہ ہے، تو نبی کے راستے پہ پھر چلنا چاہیے نا۔ تنزیل نازل کیا ہوا ہے نہایت غالب، بہت رحم کرنے والے کا، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ما انذرا، نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون، تو وہ بے خبر ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس جائیے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں پتا تھا، تو جا کے آپ ڈرائیے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً پوری ہو چکی ہے بات ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دیا ان کی گردنوں میں توق، فہی الی الاذقان، تو وہ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، وہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ کسی صورت بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے بنا دی ان کے ہاتھوں سے آگے، یعنی ایک دیوار، ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے سے ایک دیوار بنا دی ہے، فاغشیناہم، تو ہم نے پھر ڈھانپ دیا ہے انہیں، فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں اسے ہی جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی ڈرتا وہ ہے جو صرف قرآن کی حدیث کی پیروی کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ وخشی الرحمن، اور وہ ڈرے رحمان سے، بالغیبی، بن دیکھے، فبشر ہو، تو آپ بشارت دیجئے اسے، بمغفرت، مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والی اجر کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جنہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، ان کے آثار کی بھی، یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں نا ہم لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا اسے، فی امام مبین، ایک کتاب میں واضح۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، اصحاب القریۃ، بستی والوں کی۔ یہ بستی کون سی تھی اللہ بہتر جانتے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اذ جاء المرسلون، جب اس کے پاس آئے کئی سارے رسول، اذا ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک تیسرے کے ساتھ اس کو تقویت دی، یعنی اللہ نے تیسرا نبی بھی بھیج دیا۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے تین نبی بھیج دیے ایک قوم کی طرف، تو قوم نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہمارے جیسے، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، ان انتم لا تکذبون، نہیں ہو مگر تم جھوٹ بولتے۔ پتہ نہیں وہ کون سے نبی تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگوں نے وہی انکار اعتراض کیا کہ تم صرف ایک بشر ہو، یعنی جو نبیوں کو آنکھوں سے دیکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ نبی بشر ہے،
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کن باتوں کو مانیں، قرآن تو کہتا ہے کہ نبی بشر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا جو رب ہے وہ زیادہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف واقعی بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری مگر پہنچا دینا، مبین کھول کر، ہم نے کھول کے اللہ کا پیغام آپ کو بتا دی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تمہیں، ولا یمسنکم، ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک قسم کا عذاب۔ پھر جب کوئی مشکل آئی، لوگوں نے کہا کہ تم نحوست لے کے ہمارے پاس آئے ہو، اگر تم اپنی اس نحوست سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک قسم کی تکلیف پہنچے گی۔ نبیوں نے کہا کہ بھئی طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا اگر تم نصیحت کیے جاؤ، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ نصیحت حاصل کرتے، لیکن تم تو حد سے بڑھ گئے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اور آیا دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، یعنی ایک ایویں اللہ نے کسی بندے کے ذہن میں بات ڈال دی، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا قوم، ہے میری قوم، اتبعوا المرسلون، تم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا، تم پیروی کرو ان کی، من لا یسألکم، جو نہیں تم سے سوال کرتا کسی بھی اجرت کا، وہم مہتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ، تم اس کی بات مانو۔ اب یہ نبی کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بھاگنے والا آدمی جو دور دراز سے ایک آدمی آیا تھا وہ کون ہے، اللہ اس معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ جی سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ گھومنا پھرنا، سیاحت، فضول خرچی ہے؟ گھومنا پھرنا اور یعنی جو سیاحت ہے وہ فضول خرچی ہو بھی سکتی ہے، اور بسا اوقات فضول خرچی نہیں بھی ہوتی، یعنی بسا اوقات تو آ، یعنی بندہ ویسے ہی کسی جگہ پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، تو یہ تو کوئی بھی کام ہو، یعنی اس میں بندہ فضول خرچی بھی کر سکتا ہے، اور اس میں فضول خرچی بسا اوقات نہیں بھی ہوتی، لیکن بعض ایسی جگہیں جو ہمارے نزدیک جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ واقعتاً فضول خرچی میں شامل ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ناران، کاغان اور ان جگہوں پہ محض اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے صرف سیاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سیاحت جو ہے وہ صرف اور صرف، یعنی سیاحت صرف اور صرف وہ سیاحت برائے سیاحت ہو، تو یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، لیکن اگر انسان اس کو کوئی اپنا دعوت کا ذریعہ بنا لے تو یہ ایک بہترین ہو سکتا ہے، تو سیاحت کو دعوت کا ذریعہ بنانا چاہیے، تو پھر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہرحال یہ سیاحت کے نام پہ بہت سے لوگ بہت سی فضول خرچی کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی بہرحال اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی مشرک کی شادی کو اٹینڈ کرنا کیسا ہے؟ ہر اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے احکام ہوں، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیری، جہاں شرک ہو، جہاں پہ نافرمانیاں ہوں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ البتہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک والی جگہ پہ گئے اور آپ نے وہاں پہ دعوت دی، یہاں بھی اگر بغرض دعوت کوئی شریک ہو جائے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ویسے جہاں پہ نافرمانی ہو اور بڑی سری نافرمانی جہاں پہ ہو تو وہاں پہ ایسی جو مجالس ہیں اور ایسی تقریبات وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ڈرانے والے کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء اور ہر وہ مسلمان بھی آ گئے جو لوگوں کو شرک و بدعت سے منع کرتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے اور اس کی روش، اور وہ بھی حجت اور دلیل، بالکل یہ بھی حجت ہے اور یہ بھی دلیل ہے، یعنی ہمارے ہاں تو پھر تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا یعنی ایک عذر ہو جائے گا نا کہ اللہ تیرا تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا، تو نبی کے جانے کے بعد اگر علماء نبی کے وارث ہیں تو علماء کا ڈرا دینا، سمجھا دینا اور مسئلے کو واضح کر دینا دلائل کی روح سے، یہ بھی حجت کو پورا کرتا ہے۔ علماء کے ڈرانے سمجھانے کے بعد بھی جو بندہ نہیں مانتا وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے نبی کی بات، کیونکہ عالم اپنی بات تو نہیں، نبی کا پیغام ہی پہنچا رہا ہے نا، تو اس حوالے سے
اس آدمی کے اوپر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کوئی گلہ شکوہ اللہ سے نہیں کر سکتا کہ تیرا نبی ہمارے پاس نہیں آیا۔ علماء کا ڈرانا انبیاء کے ڈرانے کی طرح ہی ہے، کیونکہ یہ انبیاء ہی کا پیغام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب